ایک بار پھر پاکستان کا بلوچستان خون میں نہلا دیا گیا۔ بلوچستان سے آنے والی رپورٹس کے مطابق جھنجھلائے ہوئے دہشت گردوں نے دہشت اور وحشت کا وہ کھیل کھیلا کہ انسانیت لرز اٹھی۔ موسیٰ خیل، بولان اور قلات پر قیامت ڈھا دی۔ آج دہشت گردوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کیا۔ نہتے معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر کے اتار کر مارا گیا، اور اس سارے واقعے کے اندر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی ہیں بی ایل اے نے۔ دیکھیے، بی ایل اے کبھی بھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی کمیونل آرگنائزیشن تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ریولوشنری آرگنائزیشن ہے۔ ان کا اہم آزادی ہے۔ سب سے خوفناک تو تکلیف دہ وہ تھا جہاں ایک بس میں سے لوگوں کو اس لیے شناخت کر کے کہ وہ پنجابی ہیں، گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے، اور جب یہ دیکھا کہ یہ پنجاب سے ہیں تو ان کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 62 لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پنجاب سے بھیجے گئے سول کپڑوں میں، کچھ آئی ایس آئی کے، کچھ آئی بی کے، کچھ فوج کے، کیونکہ فوجی کپڑوں میں تو آپ بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹوٹل 200 کے قریب پاکستانی فوجی، لیویز اور پولیس مارے گئے ہیں۔ پاکستان بہت سارے فرنٹس پہ جو ہے اس وقت شکست خوردہ ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو یا اکانومی۔ دیکھیں آرزو، یہ آج کی بات تو نہیں ہے، بلوچستان کے اندر تو کافی عرصے سے ایشو چل رہے ہیں۔ چلے بلوچستان میں تو یہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں دوسرے پاکستان کے اندر کون سا امن ہے جو صوبہ سرحد کے اندر KPK کے اندر ہے؟ نمسکار دوستوں، چینل پر آپ کا ہاردک ابھینندن ہے۔ دوستوں، ایک نام ہے جس کو سن کر کے نہ صرف پاکستانی لوگ بلکہ پاکستان کی آرمی کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور دہشت میں آ جاتے ہیں۔ وہ نام ہے BLA کا، بلوچستان لبریشن آرمی۔ دوستوں، پاکستانی آرمی نے جس طرح سے بلوچستان میں بربرتا کی ہے، وہاں کے لوگوں کے اوپر قہر برپایا ہے، ان کو ان کے حق سے دور رکھا ہے، اور ان کے پریوار کو اٹھا لیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، باڈی بھی نہیں دیتے ہیں، تو اس سے تنگ آ کر کے انہوں نے اب جو ہے وہ نشچے کر لیا کہ ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے، اور انہوں نے ایک آرمی بنا لی BLA، جو اب پاکستانی آرمی پرسنل کو دوڑا کر کتوں کی طرح پیٹ رہی ہے۔ نہ پیٹ رہی بلکہ ان کو 72 خودوں کے پاس پہنچا دے رہی ہے، اور پاکستان آرمی ان کا کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ اب یہ دیکھ کر کے پاکستان آرمی میں بہت ٹینشن ہے، اور ان کے پالے ہوئے جو کتے میڈیا میں وہ بھی بھونک رہے ہیں۔ تو آئیے ان کا رونا جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر خون کی ایک ہولی کھیلی گئی۔ ایک ہی دن میں 50 سے زائد ایسے شہری اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار تھے جنہیں شہید کر دیا گیا، مگر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی، 2 درجن سے زائد دہشت گرد تھے جنہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ لیکن عامر صاحب، آج جو کچھ ہوا، سیاست سے بالائے طاق رکھتے ہوئے آج دہشت گردوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ 77 سال میں ایسا کبھی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اموات شاید نمبرز میں یہ بھی بڑی خوفناک ہیں۔ نمبرز کی بات نہیں ہے، نمبر اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا، مگر اتنا ایکسپینس کہ اتنا ویل آرگنائزڈ، ویل کیلکولیٹڈ حملہ کہ اس کا ایکسپینس دیکھیں کہ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے، اور یہ 10 اضلاع میں کیا گیا۔ کسی جگہ بموں سے پل اڑا دیے گئے، کسی جگہ بسیں اڑا دی گئیں۔ سب سے خوفناک تو تکلیف دہ وہ تھا جہاں ایک بس میں سے 23 لوگوں کو اس لیے شناخت کر کے کہ وہ پنجابی ہیں۔ 10 اضلاع میں یہ بلوچستان کے ہوا، کوئٹہ، مستونگ، سبی، پنجگور، تربت، موسیٰ خیل، قلات، یہ طول و عرض میں پورے صوبوں کے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ سب ملا جلا کے، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا پھیلا ہوا کبھی پلانڈ حملہ نہیں ہوا کہ بلوچستان کے اندر بغاوتوں کا بڑا عرصہ وہاں یہ مسئلہ رہا، مگر اس طرح نہیں تھا کہ بالکل لگتا ہے کہ یہاں ملک ہے ہی نہیں ہے، ریاست ہے ہی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا نظام ہی نہیں ہے، ان کو کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ مگر مزید اس کے لیے آف کورس جو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گرد ہوتے ہیں وہ کوئی نہ پٹھان ہوتے ہیں نہ پشتون پنجابی، یہ بالکل لسانیت قومیت اس میں نہیں ہوتی۔ دہشت گردی وہ اس کی ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ مگر سوال جو آتے ہیں، جو مزید تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ریاست کا یا حکومت کا رویہ کیا ہے۔
آج قومی اسمبلی کو ہر چیز برخاست کر کے صرف اور صرف اس ثانیے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ایسا یہ نہیں ہوا. پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں جو 40% ہے پاکستان کا, اور اگر باقی آپ ملا لیں اس کو پورے پاکستان میں اوور آل, روز ہم سنتے ہیں کبھی وزیرستان میں ہوتا ہے, کبھی باجوڑ میں ہوتا ہے, یہ پنجاب کے کچے میں یہ چل رہا ہے, ڈاکوؤں نے 10 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں وہاں پنجاب میں, کے پی میں, سندھ کے کچے میں, پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور ایون کہ میڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہوا. پتہ نہیں شاید کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کرنا نہیں ہے جی, ہمیں یہ کہا گیا ہے. دوسرا اوور آل یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ حکومت کا جو ایک رویہ ہے اور سیاسی چال بازی کے اندر بیڑ یہ لگے ہوئے ہیں, ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے. ملک کی جو صورتحال ہوئی ہے افراتفری اس طرح تو کہیں بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا نا جس کا اس کا ایکسپینس ہے, اٹ از ناٹ دی نمبرز, اٹ از دا وے اٹ ہیز بین ڈن. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان سے خبر آ رہی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان میں یہ 62 لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کے بھیس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں اور آرمی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. دیکھیے بی ایل اے کبھی بھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کا ایم نہیں ہوتا, ان کا ایم آزادی ہے. وہ کوئی کمیونل آرگنائزیشن تو نہیں ہے نا کہ مسلم آرگنائزیشن ہے جس نے کمیونل بیسس پہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ تو ایک ریولوشنری آرگنائزیشن ہے. اس نے تو کلونیل پاورز کے جو ہوتے ہیں سمبلز ان کو ٹارگٹ کرنا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 62 لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پنجاب سے بھیجے گئے سول کپڑوں میں, کچھ آئی ایس آئی کے, کچھ آئی بی کے, کچھ فوج کے, کیونکہ فوجی کپڑوں میں تو آپ بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو پورے بلوچستان میں جو ہے وہ تقریباً 8 ایسی اہم ہائی ویز ہیں جو بی ایل اے کے کنٹرول میں جا چکی ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی چیک پوسٹ بنا لی ہیں. وہاں لیویز کو بھی روک کے گرفتار کیا گیا ہے. جو بیلا میں پاکستان ملٹری کیمپ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا کل, اور وہاں پہ ابھی تک جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق 60 پاکستانی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں, اور ابھی تک قبضہ بی ایل اے کے فدائین گروپ مجید بریگیڈ کا جاری ہے. ٹوٹل مختلف جگہوں پہ جو ہے اب تک میرا اندازہ یہ ہے کہ 200 کے قریب پاکستانی فوجی, لیویز اور پولیس مارے گئے ہیں, جس میں 39 پنجابی جاسوس شامل ہیں, 102 سولجرز ہیں, اور تو ابھی تو اٹیک جاری ہے تو یہ کیجولٹیز بڑھیں گی. لیکن اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری پولیس, لیویز اور جو سادہ پولیس ہے اس کے 22 جو اہلکار ہیں, پرسنل ہیں, ان کو بی ایل اے اریسٹ کر کے بھی لے گئی ہے. تو صورتحال جو ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.